بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور پھر ان پر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ اس وقت کی آج کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ 22 اگست کی رات اور 23 اگست کی ارلی صبح موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق رابطے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہوئے ہیں بحال ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب امریکہ اور چین کی جانب سے الٹیمیٹم نما مشورہ دیا گیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے کہ کپتان کو منائیں، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی چینی وفد سمیت چینی وزیر خارجہ سمیت 2 اہم ترین ملاقاتیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہوئیں، جس حوالے سے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کی کپتان کے ساتھ ممکنہ ڈیل کے اوپر بھی بات چیت ہوئی۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کی جانب سے کہ فیلڈ مارشل نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ہنگامی مشورہ کیا مختلف کور کمانڈر سے، اور ان سے مشورے کا مقصد مستقبل قریب میں عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے اوپر انہوں نے غور کیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد منتقل کیا جا سکتا ہے، جہاں پر اس منتقلی کے بعد کچھ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی ان کے ساتھ بات کروائی جائے گی۔ لیکن سامنے جو ہم دیکھیں تو سموک سکرین کے لیے کچھ اور نظر آ رہا ہے، جہاں عالمی میڈیا بھی اس بات پر آواز اٹھا رہا ہے کہ ایک بین الاقوامی ایتھلیٹ شاریز خان، جن کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، انہیں 27 ماہ بعد 9 مئی کے کیس کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کے خاندان کے اوپر سخت ترین دباؤ ہے، ان کی فیملی کے اوپر۔ اس سے پہلے حسان نیازی، عمران خان صاحب کے ایک بھانجے، ان کو سزا دی جا چکی، دونوں بہنوں کو بھی سزائیں ہوئیں، بعد میں خیر ان کی رہائی ہوئی۔ اسی طرح سے اس وقت عمران خان صاحب کا جو پورا خاندان ہے، جو کہ ان کی بہنیں ہیں اور ان کے بھانجے ہیں، وہ زیر عتاب ہے۔ اور اسی ماحول کے اندر حکومتی خواہش پر عمران خان صاحب کے بہنوئی جو ہیں حفیظ اللہ نیازی، جو حسان نیازی کے والد ہیں، وہ نون لیگ کی خواہش پر کچھ فرمائشی کالم بھی لکھ رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب بھی اس دوران اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور بظاہر تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام ہے، لیکن آج تو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومتی فرمائش پر یہ سب کچھ ہوا۔ ایک ٹیسٹر ہے جس کے اندر یہ پیغام تھا عمران خان کو کہ لمبے عرصے تک آپ کی رہائی جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہی، بشرطے کہ آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل کر لیں۔ پہلی اپڈیٹ جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہ رہا ہوں، اور 22 اور 23 اگست کی درمیانی شب کی بڑی اپڈیٹ، 18 اگست کی رات کی، 19 اگست کی صبح کی بڑی اپڈیٹ کے بین الاقوامی میڈیا اس وقت پوچھ رہا ہے کہ عمران خان کے بین الاقوامی ایتھلیٹ بھانجے کو پولیس نے 9 مئی کے 2 برس بعد کیوں گرفتار کیا ہے۔ اس پر صحافی بھی بول پڑے ہیں۔ مہر بخاری، مشہور صحافی، انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے کلاس فیلو رہے ہیں، اور جمعرات کی شب سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے زبردستی زمان پارک ان کے گھر میں گھس کر علیمہ خان کی رہائش گاہ پر شاریز خان کو زود و کوب کرتے ہوئے ان کو لے گئے۔ اور اس وقت جو تازہ ترین ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ جناب یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو بین الاقوامی ایتھلیٹکس کے جو ادارے ہیں وہ بھی جناب اس معاملے کو اٹھا سکتے ہیں۔ بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور پاکستان جس طرف کو جا رہا ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ علیمہ خان کے بیٹے کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بخلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ حکومت کی ہو یا ریاست کی۔ اور ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اس حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کو مزید وقت دیں۔ ہم جو گرینڈ ڈائلاگ چاہتے ہیں اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ ریاست کا شامل ہونا بھی ضروری ہے، اور پارٹی کا مورال کل کے فیصلے کے بعد بلند ہوا ہے۔ ہم میرٹ کے مطابق اپنے کیسز کی پروسیڈنگ چاہتے ہیں۔ یہ غیر قانونی حکومت ہے، یہ منتخب نمائندے نہیں، جنہوں نے مینڈیٹ چرایا، براہ راست بات ان سے ہوگی۔ اچھا، لاہور میں جو ہے وہ پیدا ہونے والے شاریز خان جو ہے وہ ایچ ایس این کالج کے فارغ التحصیل ہیں، پھر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنے ماموں کی طرح وہاں پر انہوں نے داخلہ لیا، وہاں سے انہوں نے ایم بی اے کیا۔ آسٹریلیا کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی ہے سمبا گلوبل،
اس کے وہ ریجنل ہیڈ ہیں اور دنیا بھر میں ٹیکسٹائل مصنوعات کو یہ ایکسپورٹ کرتی ہے، اور انہوں نے رواں برس رننگ، سوئمنگ اور سائیکلنگ، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، دوڑ، تیراکی اور سائیکلنگ، اس کو ٹرائی ایتھلون کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے آئرن مین ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا تھا، یعنی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز جیتنے کے قابل ہیں۔ اور مہر بخاری نے بھی لکھا کہ شہریز خان کالج میں ان کے سینئر تھے، وہ ایک ایتھلیٹ ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ آج بھی میراتھن ریس میں شرکت کے لیے ایسٹونیا جا رہے تھے لیکن انہیں روک دیا گیا۔ ان پر الزام کیا ہے کہ جناب ملزم جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے لیکن اتنا عرصہ گزر گیا، اچانک کیسے آپ کو خیال آیا؟ قانونی ماہرین بھی پوچھ رہے ہیں، قانونی ماہر تیمور ملک صاحب نے بھی پوچھا کہ جناب یہ کیسے، وہ تو بیرون ملک آتے جاتے رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے بھی آتے جاتے رہے ہیں، اچانک کیسے آپ کو خیال آیا ہے؟ اس پر نوید شاہ صاحب SSP انویسٹیگیشن ہے، انہوں نے کہا جی ان کا نام مرکزی FIR میں نہیں تھا، ضمنیوں میں تھا، تو اب باری باری ہم جو ہے وہ سب کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ سب کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ جگ ہنسائی اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی انہیں کرائی گئی ہے، لیکن ساتھ انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے پاکستان کے اندر جناب، جو معاشی عدم استحکام ہے پاکستان کے اندر، اس کی جو کنجی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے بھی الٹیمیٹم نما مشورہ دیا جا چکا، چائنا کی جانب سے بھی الٹیمیٹم نما مشورہ، سفارتی اور خارجہ امور کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف صاحب، جو کہ اگلے ہفتے جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں، وہاں پر بھی یہی مشورہ ان کو دیے جانے کا امکان ہے۔ اور جو اطلاعات ہیں سفارتی امور کی، خارجہ امور کی، وہ بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں، وہ اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے امریکہ اور چائنا بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو عقل ہے وہ پریویل ہونی چاہیے، مائنڈ پریویل ہونا چاہیے، مائنڈ کا آپ استعمال کریں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا، ماضی کی طرح اس معاملے کو مت لیں جو ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا، وہاں آپ کا بیانیہ کامیاب ہو گیا تھا، یہاں بیانیہ کامیاب نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھ لیں، سرویز دیکھ لیں، ووٹر پیٹرن دیکھ لیں، ضمنی انتخابات کے اندر بھی جو کچھ آپ کو کرنا پڑا وہ سب کچھ دیکھ لیں، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ پاکستان کی یوتھ اس وقت ڈٹی کھڑی ہے اور بار بار آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں یوتھ کی محبت، ان کی حمایت چاہیے، اسی لیے آپ کو ملے گی ان کی حمایت و محبت کہ جب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ انصاف کے اصولوں کے مطابق کریں گے، اور وہ معاملہ یہی ہے کہ ان کے اوپر ناجائز، غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز ہیں، پہلے مرحلے میں آپ ان کو رہا کریں بغیر کسی شرط کے، آگے چل کر پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اس کے رد عمل کے طور پر کیا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر دیگر معاملات بھی دیکھ لیجئے۔ پہلے سے پیشگی شرط کوئی بھی آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے نہ رکھیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، جس میں یہ جو ہے وہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مشورہ بھی امریکہ اور چائنا کی طرف سے ہی دیا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے اگر آپ نے ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے تو عمران خان صاحب کو آپ اڈیالہ جیل سے شفٹ کریں، انہیں منانے کی کوشش کریں، ممکنہ ایک مقام اسلام آباد کا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف صاحب مشاورت کریں اپنے سینئر کور کمانڈرز کے ساتھ، ہنگامی مشورہ ان کے ساتھ کریں۔ اس قسم کی بھی جو ہے وہ اطلاعات آئیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب روابط پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ چینلز کے ذریعے بحال ہو چکے ہیں، ان روابط کو آگے بڑھایا جائے۔ اور یہ جب اس قسم کی تمام تر خبریں اسلام آباد کے ایوانوں میں گردش کرنا شروع ہوئیں، کل رات سے جب اس قسم کی خبریں آئیں تو ہنگامی طور پر باقاعدہ طور پر کچھ فیڈ دے کے 2 تحریریں جو ہیں وہ سامنے لائی گئیں۔ ایک تحریر جو ہے وہ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ہے، وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کا کرکس بلکہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری تحریر جناب انصار عباسی صاحب کی ہے، وہ بھی جناب کیا پیغام دے رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ مارکہ حق و باطل کی گرفت میں ہے وطن عزیز، اور مثالیں وہ دے رہے ہیں ضیاء کی، بھٹو کی، پھر آگے نواز شریف کی، جناب مشرف کی، اور آگے چل کر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو غیر منظم بکھری قوت ہے عمران خان کی، لیکن کسی بھی جو ہے وہ وقت شعلہ جوالہ بننے کی صلاحیت سے وہ مالا مال ہے اور کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ سب بند گلی کے اندر پھنس چکے ہیں مملکت، طاقتور ریاست، حکومت، ادارے، اور عمران خان جو ہے وہ ملکی سیاسی تاریخ کے تناظر میں اپنا راستہ متعین کر چکا ہے۔ اور جناب اس وقت 3 سال کی جدوجہد کا محور و مرکز یہی ہے کہ دباؤ اس نے ریاست کے اوپر بڑھانا ہے، اور اگلے لمحے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 20 سال اقتدار سے باہر رکھنے کا عزم بالجزم کر چکی ہے پاکستان کے طاقتور حلقے۔ اب یہ
ایک ایسی انکنفرم بات ہے، یقینی طور پر یہ نون لیگی حلقوں کی جانب سے آئی، پاکستانی عوام کے اندر کو مایوسی پھیلانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر کنفیوژن پھیلانے کے لیے، ایک غلط میسج دینے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ جناب نواز شریف صاحب کو بھی کھڈے لائن کر دیا گیا تھا 27 اکتوبر 2022 میں 2 جرنیلوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ہمیں منو این ازبر کروا دیا تھا کہ جناب پالیسی وہی رہے گی اور نواز شریف کھڈے لائن ہے، اور عمران خان صاحب بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے وہ جو ہے عمران خان صاحب کا گیم پلان مضبوط ہے، لیکن وہ ناکام رہے گا کیونکہ مالک مکان کے ستارے ابھی عروج پر ہیں۔ مالک مکان انہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب جو ہے اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی مشکلات جو ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ یہ بالکل ہوا کے اندر انہوں نے ایک تیر چھوڑا ہے، حالانکہ حالات و واقعات کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ اس قسم کی خبریں انصار عباسی کے ذریعے بھی لگوائی جا رہی ہیں کہ حکام عمران خان کو مستقبل قریب میں رہا ہوتا نہیں دیکھ رہے۔ یہ خبر بھی آج اسپیشلی ان سے لگوائی گئی کہ جناب جس وقت پی ٹی آئی 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، اس وقت پارٹی کے لیے باعث اطمینان نہیں ہے حالات۔ عمران خان کے حامی انہیں جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ کی ایک پالیسی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں ان پر اس سال تو سماعت ہوگی نہیں، وہ اس کو اگلے سال تک جو ہے کھینچنا چاہ رہے ہیں، نومبر کے بعد تک کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ غیر اہم ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے کہا جناب اس میں ان کو 14 سال کی سزا ہے، اور جناب ابھی وہ اتنی جلدی وہ معاملہ نہیں لگ سکتا۔ ہاں بار بار ان بٹوین دا لائن پھر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اچانک مقدمات کے فیصلے آ جاتے ہیں، اور راستہ وہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو ڈیل ہے وہ اگر وہ بنا لیں تو معاملات مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے حلیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری پر، شیخ وقاص نے کہا کہ حلیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری غیر قانونی ہے، اس کے خلاف جو لڑنا ہے وہ ہمارا فرض ہے، حکومت کی فسطائی سوچ ہے، اس کا یہ ثبوت ہے، جامع حکمت عملی بنائیں گے، اس جعلی حکومت کا وتیرہ ہے اس قسم کو جو ہے وہ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، عوام کا سمندر بہت جلد جو ہے وہ میدان میں نکلنے والا ہے، کسی قیمت پر ہم عمران خان صاحب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ خیر اس قسم کے بیانات پہلے بھی آتے رہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے عملی طور پر جو ہے وہ کب اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہیں۔ عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، ہر جگہ سے حلیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کی جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے، اور ایسے موقع کے اوپر کچھ درفنتنیاں بھی چھوڑی جا رہی ہیں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے۔ ایک تو تحریک استحکام پاکستان، وہ کون سی علیم خان صاحب کی پارٹی ہے، اس نے بھی جناب ایک بات کر دی ہے کہ نئے صوبے ہمیں بنانے چاہیے، اور اس کے پیچھے کون ہے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ فیصل واؤڈا صاحب نے بھی بات کر دی ہے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، انہوں نے بھی تجویز دے دی ہے کہ جناب نئے صوبے بنانے چاہیے۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں چند روز پہلے تقریباً کو 15-20 دن پہلے اسی پلیٹ فارم پر یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب نئے صوبے بنانے کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ درفنتنی چھوڑی جا رہی ہے۔ سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ بڑھانے کا منصوبہ ہے، صوبوں کو تقسیم در تقسیم کر کے، تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت وہاں پر ایک واضح سیاسی اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو 7 سیاسی اکائیاں ہیں نا، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، کے پی ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، اور پھر جو اسلام آباد ہے، تمام کی تمام جو پاکستان کی سیاسی انتخابی اکائیاں ہیں، یہاں عمران خان صاحب کی مقبولیت بلا شرکت غیرے جو ہے وہ 75% کسی جگہ پہ زائد ہے، کسی جگہ 80%، بعض جگہ پہ 88-90% تک ہے، یعنی 85 سے 90% کے درمیان اوورآل۔ یہ فگر اس وقت ملکی اداروں، بین الاقوامی اداروں کی جانب سے بھی بار بار کوٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اتنی زبردست قسم کی مقبولیت پاکستان میں کسی کو نہیں ملی، اور شاید 1945-46 کے انتخابات میں قائد اعظم کو یا اس وقت کی مسلم لیگ کو ملی ہے، اس کے بعد بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، بے نظیر ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہوں، شیخ مجیب ہوں، پورے پاکستان سے یعنی ٹکڑوں کے اندر، کچھ پورشنز کے اندر مختلف جگہ پر تو مقبولیت ملتی رہی، لیکن اس طرح سے 3/4 سے بھی زائد مقبولیت پاکستان کے اندر کسی سیاسی رہنما کو نہیں ملی۔ اور یہی ہے وہ وجہ جو کہ بار بار پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اس بات کے اوپر مجبور کر رہی ہے کہ اگر عمران خان وہ کل میں نے ایک جگہ سنا، ایک بزرگ بات کر رہے تھے کہ 2 ہی راستے ہیں عمران خان سے معاملہ حل کرنے کے، کہ خدا نہ خواستہ یا تو پھر اسے جو ہے وہ اس کی زندگی ختم کر دی جائے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، یا پھر یہ ہے کہ اس کو دوبارہ وزیر اعظم بننے دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ، یہ ڈائلاگ کبھی حسن نثار صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق بولا تھا، آج یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ درجنوں مرتبہ عمران خان صاحب کے پاس بلا شبہ اس قسم کے پیغامات بھجوائے جا چکے ہیں کہ جناب آپ نظر بندی لے لیں،
آپ جناب بنی گالا آ جائیں، آپ جناب بیرون ملک چلے جائیں، آپ جناب جلا وطنی اختیار کر لیں، آپ کوئی ایک آپشن رکھ لیں۔ ابھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ 6 مزید آپشن دے دیے، اور پھر بار بار اس قسم کی چیزیں کہ چلیں معافی مانگ لیں، چلیں کوئی ڈھیلی مٹھی معافی مانگ لیں، چلیں پارٹی آپ کی معافی مانگ لے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کوئی ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز تو دے دیں کہ کل جب ہم آپ کو رہا کریں تو کم سے کم کوئی سیف پیسج تو ہمیں ملے نا، کوئی ایگزٹ تو ہمیں ملے، کوئی راستہ تو ہمیں ملے کہ ہاں یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اور ان کے درمیان جو معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن سر دست اس قسم کی تمام تر چیزوں کو عمران خان صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ مکمل طور پر ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔